کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اور سماج، واہ رے سماج، یہ بیچارہ اتنا مجبور کر دیتا ہے، کچھ تو ہو۔ اچھا، جن کی لڑکیاں ہیں وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں، لیکن جب یہ لوگ اپنے لڑکوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ بھی مانگ کرتے ہیں۔ احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر لی، میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہوں، یہ جہیز کی لعنت کو ختم کرو، جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ اگر تم مرد ہو نا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے۔ یہ بڑا دستور ہے۔ ارے جب تم یہ چاہتے ہو کہ میری لڑکی کی شادی میں کوئی جہیز نہ لے تو آپ بھی تو ایک ایسے اصول بناؤ کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی بغیر جہیز کے کریں۔ آپ لڑکے کی شادی میں تو لینا چاہتے ہیں لیکن بیٹی کی شادی میں دینا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ دستور سماج کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، ایک قانون بنانا پڑے گا، نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا۔ بیوی کو مارنا مردانگی نہیں ہے، بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردانگی نہیں ہے۔ تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوگا اگر تم ایسی حرکت کرو گے۔ وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا، وہ تنگ آ گئی جہیز کی لعنت کی، جہیز کا مطالبہ پر، اس آدمی کے مارنے اور پیٹنے پر، اور اس نے اتنا بڑا اقدام کر لیا۔ شرم آنی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا۔ میں تو اللہ سے دعا کروں گی اللہ تم کو غارت کرے، تم لوگوں کو۔ ہر باپ کی تکلیف تم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی باپ خبر میں جاتا ہے، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ پکڑ کر دھیمی سی آواز میں کہتے ہیں اسد صاحب بچی کی شادی ہے، انتظام کرا دو۔ اور سوچو تو صحیح کہ ایک باپ 18 19 20 22 سال تک اپنی لڑکی کی نگرانی کرتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، بیوی اپنے میکے گئی ہے، آپ کی بیٹی جوان ہے، لیکن آپ گھر چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتے ہو کہ گھر میں میری سیانی جوان بیٹی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اس کے لیے چوکیدار بن جاتے ہو، جس نے چوکیدار بن کر 20 22 سال تک ایک بیٹی کو پالا ہو، پھر وہ تمہیں نکاح میں اپنی جوان بیٹی تمہیں دے رہا ہو۔ آئے بھیڑیو، تمہیں شرم نہیں آتی اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہ مجھے موٹر سائیکل دو، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو؟ ارے تم سے تو اچھے وہ بھیڑیے ہیں جو خود بھیڑیوں کو نہیں کھاتے ہیں، تم سے اچھے وہ خونخوار جانور ہیں۔ شیر کو نہیں کھاتا ہے، سانپ کو نہیں کھاتا ہے، سانپ زہریلا ہے لیکن دوسروں کے لیے، شیر چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے لیکن دوسرے جانوروں کو، لیکن تم تو انسان ہو، انسانی کو کھا رہے ہو۔ تم سے بڑا بھیڑیا کون ہے؟ تم سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ تم سے زیادہ زہریلا کون ہے؟ تم نے لڑکے کو پالا پوسا، 5-10 لاکھ کی دکان دے دی، اب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور لڑکی کے باپ کے لیے بھیڑیے بن جاتے ہو۔ ہمیں بائک چاہیے، ہمارا لڑکا MBBS ہے تو ہمیں 4 ویلر چاہیے۔ کرنے سے پہلے کچھ ہو جائے۔ کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو؟ کتنے عورتوں کو تم مارو گے؟ کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ہو، ان کی جانیں لے رہے ہو؟ کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے؟ اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، حاملہ بیویوں کو ڈھکیلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں۔ ارے یاد رکھو، تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سمجھ رہا ہے، اور اللہ ضرور مظلوم کا ساتھ دے گا، اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا۔ میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا۔ ہمیں سوئفٹ چاہیے، ہمیں انووا چاہیے، ہمیں اسکارپیو چاہیے۔ ارے کٹورا لے کے بھیک مانگ، راستہ ہم بتا دیتے ہیں، پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے پاس چلا جا، یوگی جی اور مودی جی کے پاس چلا جا، رحم آ گیا تو تیری جھولی میں ڈال بھی دیں گے۔ اور ویسے بھی BJP ویسے ہی اپنے ایجنٹوں کو تلاش کر رہی ہے اور ہم ہی لوگوں میں سے اس کو اپنے دلال مل بھی گئے ہیں۔
میرے بھائیوں ہم کیا بتائیں اور کس طرف جائیں، ہم جانا نہیں چاہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آئے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں۔ ذرا سوچو، ہم نے کبھی شیر کو نہیں دیکھا، وہ خطرناک ہے، لیکن کبھی شیر کو شیر پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی سانپ کو سانپ پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی بھیڑیے کو بھیڑیے پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ دوسری نسل پر حملہ کرتے ہیں، دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں، لیکن ہائے انسان تو کتنا بڑا بھیڑیا ہے اور کتنا خون خوار ہے کہ تو اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کرتا ہے، اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کر کے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لون لیتا ہے اور اس لون کے لیے اپنا مکان لون پر رکھ لیتا ہے، اپنے مکان کے کاغذ دے کر وہ آسان اور سستے بیاج کے در پر وہ لون لیتا ہے اور پھر وہ اپنی بیٹی کی ودا کر دیتا ہے، لیکن اس گھر کا قرض ادا کرتے کرتے اس بوڑھے کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے بینک والے آئے، انہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا، سب کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے ذمہ دار ہیں آپ۔ میرے بھائیوں اس دستور کو آسان کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے، شادیوں کو آسان کیجئے۔ جب جائز کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، جب اچھے اور دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ان برے کاموں میں فضول خرچی کی اجازت کون دیتا ہے؟ ان فضول خرچی میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، جہاں شراب ہے، جہاں بارات ہے اور شادیاں ہیں، وہیں پر ایک فضول خرچی میں ایک چیز اور آتی ہے، بیڑی اور سگریٹ اور تمباکوؤں میں جو پیسہ ہمارا برباد ہوتا ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ شراب نوشی پر ہو رہا ہے۔ ہمارے سماج کی نوجوان نسل آج جتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، میرے بھائیوں اب اس کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مولانا جرجی سال میں ایک بار آئیں گے، بول کے چلے جائیں گے، تقریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن کام تو ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہے، روکنا تو سماج کو ہے، ذمہ داروں کو ہے۔ آئیے شراب مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے مختلف حالات میں کم ہوتی گئی اور لاسٹ میں آ کر وہ حرام قرار دی جاتی ہے، لاسٹ میں آ کر حرام قرار دی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، شراب کے سلسلے میں مکے میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ آیت یہ تھی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھیے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، آئیے دیکھیے نوجوانوں، سنیے ان آیتوں کو۔ اللہ کہہ رہا لوگوں، پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، نخیل نخل کھجور کو کہتے ہیں، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، عنب انگور کو، کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے، بہت سے پھل ہیں، ان پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے۔ کھجور ڈیٹ، انگور گریپس، یہ پھل ہیں، بہت سے پھل ہیں، لیکن یہ دو پھلوں کے نام آئے ہیں۔ پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی پھل ہیں، تتخذون منہ سکرن، جن سے تم نشہ بناتے ہو، لیکن ابھی حرام نہیں ہوا۔ تتخذون منہ سکرن، جن سے تم نشہ بناتے ہو۔ عرب کے اندر کھجور سے اور انگور سے، جو سے شراب بنائی جاتی تھی۔ جن سے تم نشہ بناتے ہو، جن سے تم سکر نشہ تیار کرتے ہو، ابھی حرام نہیں ہوا۔ دیکھیے بتایا، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور خوبصورت حسین و جمیل رزق بھی پاتے ہو، یعنی کھجور ایسے کھا لو تو وہ خوبصورت پھل ہے، اچھا رزق ہے، کھا لو، اور اس سے تم نشہ بھی بناتے ہو۔
اللہ تعالیٰ نے نشہ کہا ہے لیکن نشے کو حسن نہیں کہا ہے. یعنی پینا چاہو تو پی لو لیکن یہ رزق حسن نہیں ہے، نشہ ہے. تم پی رہے ہو پیو، اس وقت تک ابھی حرام نہیں ہوا تھا، پینے کی اجازت ہے، لیکن اللہ نے سکرن کہا جن سے تم نشہ بناتے ہو، لیکن نشے کے ساتھ حسن نہیں کہا. اور رزقن کے ساتھ حسن کا، رزقن حسنا، اور جب ایسے ہی کھاتے ہو تو یہ پاکیزہ رزق ہے.